السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم ٹو مائی چینل ناول کہانی۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم شروع کریں گے دل کے دریچوں میں کی دوسری قسط، تو چلیں جلدی سے شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ وہ پسٹلز ہاتھ میں تھامے ٹرک کی جانب بڑھ رہا تھا اور اسے آگے بڑھتے دیکھ کر اندر بیٹھے تینوں نفوس نے جلدی سے اپنے ہتھیار سنبھالے، مگر اس سے پہلے کہ وہ اس کا نشانہ لے پاتے، کھلے شیشوں سے آتی گولیاں ان کے ہاتھوں کو ناکارہ بناتی ہتھیار نیچے گرانے پر مجبور کر گئیں۔ وائلنس سخت ناپسند ہے مجھے، لیکن تم لوگوں کی فضول ہیرو گیری مجھے وائلنس کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ایک اور فائر کرتا سفیان ٹرک کا دروازہ کھولتا ہوا بولا تو رات کی تاریکی میں اس کی بھاری آواز گونج اٹھی، جبکہ اس کی بات پہ اس کے ساتھ آیا اس کا اہلکار سمیع مسکراہٹ چھپانے کو سر جھکا گیا۔ سمیع، چونکہ میری نظر میں صرف میں ہی ہیرو ہوں، اس لیے تم نقلی ہیروز کو گاڑی میں بٹھاؤ اور ذرا ان کے جنازے کا کنفرم بندوبست بنا کر آتا ہوں۔ اپنے مخصوص بے لچک انداز میں سمیع کو اشارہ کرتا وہ پچھلی سائٹ پر آیا اور جلدی سے دروازہ کھولا۔ دروازہ کھولنے پر اندر سکڑے سمٹے بیٹھے 12 سے 15 سالہ لڑکے اور لڑکیوں کو دیکھ کر اس کا دل گویا پھٹنے والا ہو گیا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اپنے ہاتھ سے تھامے پسٹلز کی تمام گولیاں ان افراد کے سینے میں اتار دے جو ان جیسے معصوموں کا سودا کرتے ہیں۔ دکھے دل کے ساتھ وہ اندر بڑھا اور ان بچوں کو وہاں سے نکالنے لگا جو اسے دیکھتے ہوئے روئے جا رہے تھے۔ ایک نظر گھڑی پر ڈالتے ہوئے اس نے تیزی سے ہاتھ چلاتے ہوئے جنید صاحب کے لیے ناشتے کی ٹرے تیار کی اور ان کے کمرے کی جانب بڑھی۔ بابا، آپ یہ ناشتہ کریں فٹافٹ سے، تب تک میں یہ کام نمٹا کر آتی ہوں۔ ان کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بشاشت سے گویا ہوئی تو بیڈ پر لیٹے جنید صاحب نے چونک کر اس کی جانب دیکھا، جو چاکلیٹ کلر کے سوٹ میں ملبوس بلیک دوپٹہ کندھوں پر پھیلائے ان کے لیے ناشتہ پلاسٹک کی تپائی پر رکھنے لگی۔ تم جانتی ہو کشمالہ کہ میں تمہارے بغیر ناشتہ نہیں کرتا۔ اسے وہاں سے نکلنے کے لیے پڑ تولتے ہوئے انہوں نے آہستگی سے شکوہ کیا تو اس کے قدموں کو جیسے بریک سا لگا تھا۔ آج صبح صبح جنید صاحب کی طبیعت اچانک بگڑنے کی وجہ سے وہ اپنے معمول کے کام وقت پر نپٹانے میں لیٹ ہو چکی تھی، اس لیے وہ آج بنا ناشتہ کیے جلدی سے بقیہ کام نپٹا کر اپنی جاب پر جانا چاہتی تھی۔ بابا جانتی ہوں، لیکن آج میں تھوڑا لیٹ ہو گئی تو سوچا کہ اس نے یاسین سے کہتے ہوئے قدم واپس موڑے اور کمرے میں پڑی کرسی گھسیٹ کر تپائی کے نزدیک کی اور پھر جنید صاحب کو سہارا دے کر بٹھایا اور پھر وہیں برا جمان ہو گئی، جبکہ اس کی ادھوری بات جنید صاحب کے دل میں کھپ سی گئی۔ انہوں نے اسے دیکھا جس نے ہوش سنبھالتے ہی اپنی ذات کو فراموش کر ڈالا، کیونکہ جب 10 سال کی ہوئی تو یہ جان لیوا انکشاف ہوا کہ جنید صاحب کو بلڈ کینسر ہے۔ شروع میں کینسر زیادہ پھیلا نہ تھا، اس لیے جو جمع پونجی تھی اس سے ان کا علاج کروایا، لیکن مرض تھا کہ بڑھتا چلا گیا اور سرمایہ ختم ہوتا چلا گیا۔ حالات اس قدر بڑھ گئے کہ نوبت فاقوں تک آ گئی تھی، اور پھر جب وہ 16 سال کی ہوئی تو ماں کی وفات کے بعد جیسے وہ صحیح معنوں میں تپتے صحرا میں آ گئی تھی۔ ماں اگرچہ سوتیلی تھی اور اس میں سے 2 بھائی بھی تھے، لیکن ان کے ہونے سے اسے ڈھارس تھی۔ ماں کے مرتے ہی جب دونوں بھائی ارسل کامران کا اپنے ننیال والوں کے ساتھ ربط بڑھا تو دونوں بھائی باپ اور بہن سے متنفر ہوتے چلے گئے، اور پھر 2 سال بعد ہی نوبت یہاں تک آ گئی کہ وہ اوپری پورشن میں دونوں بھائی شفٹ ہو گئے اور وہ الگ دروازہ بھی سیڑھیوں پر لگایا کہ گویا ان باپ بیٹی سے تعلق ختم کر لیا کہ ان کے بقول ان کی ماں ان کے باپ کی وجہ سے مری ہے۔ بھائیوں کی ایسی حرکت اور باپ کی بتدریج خراب ہوتی حالت دیکھ کر کشمالہ، جس کی دنیا گھر اور کالج اسکول تک ہی محدود تھی، وہ باہر نکلی اور اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ مختلف کام کرنے لگی، کیونکہ وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے باپ کی موت کا سامان نہیں بن سکتی تھی۔ پڑھائی میں ہمیشہ وہ اچھی رہی تھی، اس لیے اس کی اسکالرشپ جاری رہی، جس کی وجہ سے اس نے پڑھائی نہ چھوڑی، لیکن پارٹ ٹائم ٹیوشنز، کمپیوٹر آپریٹر جیسی بہت چھوٹی موٹی جابز کر کے گزارا کرنے لگی۔ لیکن گزشتہ کچھ عرصے سے اس کے نام لگی دکان سے آیا جانے والا کرایہ جب اس کے سوتیلے بھائیوں نے ضبط کرنا شروع کر دیا اور حالات پھر سے کشیدگی کا شکار ہونے لگے تو وہ ان چھوٹی موٹی جابز کو چھوڑ کے ایک اچھی اور مستقل جاب کی تلاش میں نکلی، تو اندازہ ہوا کہ اس راہ میں اپنی عزت اپنی جان سے بڑھ کر بچانی پڑتی ہے، کیونکہ بہت سی جگہوں پر اسے جاب صرف اس کی خوبصورتی کی وجہ سے دی جانے کی کوشش کی جاتی کہ کیا ہوا جو تجربہ نہیں، لیکن ایک خوبصورت بدن تو ہے۔ انہی کٹھن راہوں سے ہوتی وہ ایک دن شاہ سن اینڈ انڈسٹریل کمپنی تک پہنچ گئی، جہاں موجود جاب کو سن کر اسے لگا تھا کہ اس کا امتحان شاید ختم ہو چکا ہے، لیکن 70,000 میں ان دونوں باپ بیٹی کے مہینے کا گزارا بہت آسانی سے ہو سکتا تھا، بمشمول جنید صاحب کی دوائیوں کے، جن پر کینسر کے اثر سے مزید بیماریاں جنم لے رہی تھیں، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان تو ابھی شروع ہوا ہے، مہابیر شاہ کی صورت میں۔ رات کے کھانا کھاتے ہوئے آغا حویلی کے سارے افراد اس وقت ڈائننگ ہال میں جمع تھے، جہاں وہ میز پر کھانا چننے کے بجائے فرشی دسترخوان بچھائے اور نیچے بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے۔ سفیان واپس چلا گیا۔ نبی جان نے روما آغا کی جانب دیکھتے ہوئے شکوہ کناں لہجے میں استفسار کیا تو وہ نگاہیں چرا گئیں۔ نہیں بی جان، سفیان واپس آ گیا ہے۔ غیر متوقع طور پر ان کی خوبصورت و بھاری آواز سن کے سب ہی چونک کے دروازے کی جانب دیکھے، جہاں وہ سیاہ پینٹ کے ساتھ نیوی بلو شرٹ پہنے، کف کونیوں کے فولڈ کیے، بہت جازب نظر دکھ رہا تھا۔ کل رات کو کہاں چلے گئے تھے
آج بھی پورا دن نہیں دکھے۔ بی جان نے اسے قریب آنے پر اس کی پیشانی کو بوسہ لیتے ہوئے استغفار کیا تو اس نے ایک نظر باپ اور چچی کو دیکھا اور پھر بی جان کی طرف متوجہ ہوا جو کھانا چھوڑ کر ان کی جانب متوجہ ہو چکی تھی۔ دوستوں کو اپنی شادی کا انویٹیشن دینے گیا تھا۔ اس کے سنجیدہ لہجے میں کہے گئے الفاظ پر وہاں موجود سبھی نفوس کو جیسے جھٹکا سا لگا تھا، ماں سوائے 2 افراد کے۔ سبھی کھانا چھوڑے اسے دیکھنے لگے۔ مجھے لگتا ہے کہ لالا نے ہمارے ہونے والی بھابھی کی تصویر دیکھ لی ہے جو آنن فانن یہ فیصلہ کیا ہے۔ ریحان کے ساتھ بیٹھی سما کے کان میں سرگوشی کی تو اس نے ششومت میں سر ہلاتے ہوئے اس کی بات کے اتفاق کیا۔ آپ واقعی شادی کے لیے مان گئے ہو؟ بی جان نے شوخی سے کانپتے ہوئے لہجے میں استغفار کیا تو اس نے ہولے سے کاندھے اچکائے۔ آپ سبھی مان چکے تھے اس لیے مجھے بھی مجبوراً ماننا پڑا۔ اس کے لہجے کی لاپرواہی اس کی سیاہ آنکھوں میں ناقابل فہم تاثرات کا بالکل ساتھ نہ دے رہی تھی، جبکہ اس کے ہونٹوں پر نکلنے والے ان الفاظ پر بی جان کو لگا جیسے انہیں ہفت القلیم مل گئی ہو۔ انہوں نے جھٹ سے اسے دوبارہ سینے سے لگایا اور اس کی پیشانی چومتی اس کا شکریہ ادا کرنے لگی، مگر پھر ایک دم سے احساس ہوا ہونے پر وہ تھمی اور ایک نظر پوتے کو دیکھا جو ایک ٹھہرے ہوئے سمندر کی مانند بظاہر بہت پرسکون دکھ رہا تھا۔ بچے، آپ جانتے ہیں یہ شادی کس طرح ہو رہی ہے، تو آپ دوستوں کو نہ بلاتے تو بہتر تھا۔ انہوں نے مناسب الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے اسے منع کرنا چاہا کہ یہ کوئی نارمل شادی تھوڑی نہ تھی۔ ریلیکس بی جان، شادی شادی ہی ہوتی ہے، یہ کسی بھی طرح سے ہو، مگر مجھے اسی طرح سے کرنا ہے جیسے سفیان آغا کی شادی ہونی چاہیے۔ ان کی آنکھوں میں دیکھتے وہ مضبوط لہجے میں بولتا انہیں بہت کچھ باور کراتے ہوئے پرسکون انداز میں کھانے کی جانب متوجہ ہو گیا۔ مانو نہ مانو یہ محترم لڑکی پر بری طرح سے لٹو ہو چکے ہیں۔ حارث کی زبان میں پھر سے کھجلی ہوئی تو وہ نوجوان پارٹی میں سرگوشی کرنے لگے، لیکن بیچارے یہ نہیں جانتے تھے کہ جن پر یہ محترم لٹو ہیں وہ ان کے ہاتھ میں نہیں آنے والی۔ سما جو کہ حارث کے نزدیک بیٹھی تھی اس نے فوراً پرتعسف لہجے میں جواب دیا، سفیان آغا کی ایک دھواں دھار لو سٹوری بناتے اس کی بہن، بھائی اور کزنز یہ بات نہیں جانتے تھے کہ سب کا سکون خاک میں ملانے کے بعد سکون سے کھانا تناول کرتا سفیان آغا اپنی ہونے والی منکوہہ کے نام سے بھی واقف نہیں تھا۔ معمول کی مانند مستعد ملازمہ کی میت میں جب اس نے لاؤنج میں قدم رکھا تو اس وقت 9:25 ہو چکے تھے، لیکن چونکہ لاؤنج میں کوئی نہیں تھا اس لیے کلمہ شکر کہتی تیزی سے سیڑھیوں کی جانب بڑھی۔ اسے مہابیر شاہ کو ٹیوشن دیتے ہوئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ وہ اسے 1 ہفتے میں اسے لگتا تھا کہ وہ کسی پتھر کے مجسمے سے اپنا سر ٹکراتی رہتی ہے۔ اس کے 9 سے 5:30 بجے تک اس کے کمرے میں رہتے ہونے پہ چاہیے۔ اس دوران وہ شخص کبھی کچھ بھی کرے، لیکن اس کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ اسے زیادہ ٹائم پڑھائے تاکہ جلد از جلد اس کی یہ مصیبت سے جان چھوٹے، مگر اسے اس کی امید نظر نہیں آتی تھی۔ وہ گھنٹوں مسلسل بولتی رہتی، لیکن وہ بنا کچھ بولے کوئی سوال کیے اسے سنتا رہتا اور اس کے چپ ہونے پر گود میں رکھے نوٹس یا کتاب کو جھٹکے سے بند کرتا ساتھ پڑی میز پر پٹک دیتا تھا۔ مہابیر کی عجیب و غریب رویے کو سوچتی وہ اس کے کمرے میں دروازہ ہولے سے نوک کرتی ہوئے اندر داخل ہوئی تو نگاہ سیدھی اس سے جا ٹکرائی جو معمول کی طرح سیاہ ٹی شرٹ اور سیاہ ٹراؤزر پہنے ٹانگوں پر اسکن چادر پھیلائے صوفے پر براجمان تھا، جبکہ خوبرو چہرے پر پھیلے تاثرات سے بھی ہمیشہ کی طرح جامد و سرد تھے۔ السلام علیکم، اس نے آہستگی سے سلام کیا اور اس سے حتی المقدور فاصلہ رکھتی براجمان ہو گئی۔ آپ آدھا گھنٹہ لیٹ ہیں، بنا سلام کا جواب دیے وہ دیوار سے لٹکی گھڑی کی جانب اشارہ کرتا ہوا روکھے لہجے میں بولا تو وہ اسے دیکھ کے رہ گئی۔ میں جب آپ نے کچھ سننا سمجھنا ہوتا نہیں تو کیا فرق پڑتا ہے کہ آدھا گھنٹہ کم پڑھا جائے یا آدھا گھنٹہ زیادہ، وہ سنجیدگی سے کہتی کتاب کھولنے لگی۔ جب اس کی بات پر مہابیر نے اپنی خوبصورت آنکھیں جو کہ ہمیشہ کی طرح ہلکی سی سرخی لیے ہوتی تھیں اٹھا کر اسے کاٹدار نگاہ اس پر ڈالی جو اس سے کچھ فاصلے پر براجمان اپنے کام میں مگن تھی۔ مجھے کسی کے انتظار میں ایک لمحہ گزارنا بھی سخت ناپسند ہے کہ کجا کے 1 گھنٹہ۔ اس کا لہجہ اگرچہ گہری کاٹ لیے ہوئے تھا، لیکن اس کے الفاظ پہ نہ جانے کیوں اس کی جانب نوٹس پکڑاتی کشمالہ کے ہاتھ پل بھر کے لیے کانپے، جس کی وجہ سے نوٹس مہابیر کے تھامنے سے قبل ہی وہ زمین بوس ہو گئے تھے۔ مہابیر پلیز ڈونٹ۔ نوٹس نیچے گرنے پہ جب وہ ہولے سے نیچے جھکنے کی کوشش کرتا خود کو حرکت دینے لگا تو وہ بے ساختہ انداز میں قدرے بلند آواز میں کہتی اس کے بائیں کندھے پہ ہاتھ رکھتی اسے مزید حرکت کرنے سے روک گئی، جبکہ اس کے اس اچانک حرکت اور اپنے کندھے پر محسوس ہوتے لمس پر وہ لہجہ بھر کے لیے تھم سا گیا تھا، لیکن یہ صرف پل بھر کے لیے تھا۔ اگلے ہی پل جب وہ اس کے کندھے سے ہاتھ ہٹاتی نیچے جھک کے اس کے پیروں کے پاس پڑے نوٹس اٹھانے لگی تو اس نے کرب زدہ انداز میں آنکھیں زور سے میچیں۔ آج کے بعد میرے پیروں میں مت
مت جھکیے گا، چاہے کتنی ہی اہم شے کیوں نہ اٹھانی ہو۔ وہ نوٹس اٹھا کے سیدھا بھی نہ ہوئی تھی کہ اس نے سرد آواز اس کے کانوں میں گونجتی اسے ششٹ کر گئی۔ اس نے گردن گھما کے اس کی جانب دیکھنے لگی جس کے خوبرو چہرہ اس وقت شدت ضبط کے باعث سرخ ہو رہا تھا۔ وہ نہیں سمجھ سکتی تھی کہ اس کے یہ الفاظ کیوں کہے تھے اور کن معنوں میں کہے تھے، لیکن اس جیسے شخص کے منہ سے نکلنے والے یہ الفاظ اسے حقیقتاً بے یقینی اور حیرت کے عمیق گہرائیوں میں لے گئے تھے۔ لیکن کچھ ہی ثانیوں بعد سنبھلتی ہوئی نوٹس اسے تھما کے آج کے لیکچر دینے لگی، جو حسب معمول اسے سننے کے بجائے اپنی خوبصورت آنکھیں اپنے چادر سے ڈھکے پیروں پر مرکوز کر چکا تھا۔ اپنے بریف کیس ملازم کو پکڑاتے وہ اپنے بلو کوٹ دائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں سے تھام کے کندھوں پر لٹکائے اندر کی جانب بڑھتا دوسرے ہاتھ سے گریبان کا اوپری بٹن کھولنے لگا۔ جب ہال کے داخلی دروازے پر قدم رکھتے ہی اس کی سماعتوں میں اس کی کھلکھلاتی ہوئی آواز پڑی تو تھکن جیسے مزید بڑھ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ قدم واپس موڑتا اس کی نظر اس پہ پڑ چکی تھی۔ لیں غزل چچی، آ گئے آپ کے مسٹر رائٹ۔ اس کی چہکتی آواز پہ اس نے گردن گھمائی جہاں غزل گود میں ذوحان کو لیے بیٹھی عریشہ کے سامنے پڑے صوفے پر فرحین بیگم کے ساتھ براجمان مسکرا رہی تھی۔ السلام علیکم، با آواز سلام کرتے ہوئے ان لوگوں کی جانب بڑھا۔ وعلیکم السلام، سب نے مشترکہ جواب دیا تو وہ وہیں غزل کے نزدیک ہی بیٹھ گیا۔ کیسی ہیں آپ؟ اس نے نرمی سے اسے دیکھتے ہوئے سوال کیا تو غزل ہولے سے مسکرائی۔ ہمیشہ کی طرح بہت خوبصورت۔ غزل نے حسب عادت اپنا پسندیدہ جواب دیا تو اس کے چہرے پر بڑی خوبصورت سی مسکان سی پھیل گئی۔ اپنے بیٹے کے مسکراتے چہرے کو دیکھ کر فرحین بیگم کے دل میں ٹھنڈک سی اترتی، کیونکہ اب ایسا بہت کم ہوتا تھا جو وہ یوں مسکراتا، جبکہ دوسری جانب عریشہ اسے مسکراتا دیکھ کر جیسے خفا ہوئی تھی۔ ساری دنیا سے مسکرا کر بات کرتے ہیں لیکن میری طرف تو دیکھتے بھی نہیں ہیں، حالانکہ باقی سارے چاچو تو اتنے پیار کرتے ہیں۔ وہ جس نے ہمیشہ سبھی سے پیار سمیٹا تھا وہ کیف کے ایسے رویے پر ہمیشہ خفگی اور اداسی کا شکار ہو جاتی تھی۔ غزل چچی، آپ کے نیکسٹ ایگزیبیشن کب ہے؟ سب سے باتوں میں مگن تھے کیونکہ اس ٹائم سبھی اکٹھے ہوئے تھے اور آج چونکہ غزل بھی آئی تھی اس لیے سبھی اس کو وقت دینے کے لیے وہیں گپ شپ لگا رکھے تھے۔ دیکھ لو غزل، یہ 20 سالہ لڑکی بھی تمہیں چچی کہے گی اور یہ 1 سالہ بچہ بھی۔ انیلا بھابھی نے عریشہ کی غزل کو مخاطب کرنے پر شرارت سے کہا تو وہ جھینپ اٹھی۔ بھائی اب تو یہ برداشت کرنا پڑے گا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی شرارت کے جواب میں گویا ہوئی تو سب کے کہکے بلند ہوئے۔ بالکل صحیح کہا، اب ایسا شاندار بندہ ملے تو اس کے لیے بندہ چچی کیا دادی بننے کے لیے تیار ہو جائے۔ عیسیٰ نے انیلا اور غزل کی شرارت کو طوالت بخشی تو محفل غزل کی گلابی پڑنے چہرے کو دیکھ کر جیسے زعفران سی بن گئی۔ بھائی دادی نانی بھی یہ کچھ ہی سالوں میں بن جائے گی، یہ 1-2 سال تک ہم نے عریشہ کی شادی کی تو عریشہ کے بچوں کی نانی بن جائے گی۔ قندیل بھابھی کی شرارت سے کہنے پر جہاں عریشہ کے چہرے ایسی غیر متوقع بات سن کر سرخ پڑے تھے، وہیں سب کے قہقہوں پر غزل کے ساتھ بیٹھے کیف کے وجود میں جیسے دہکتے انگاروں کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ وہ ایک دم سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تو سب نے چونک کے اسے دیکھا۔ میں چینج کر رہا ہوں، غزل نے مدھم لہجے میں کہا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ او مائی گاڈ! ایسا شاندار جوڑا! پیر حویلی میں موجود زنان خانے کے بڑے سے ہال میں موجود خواتین اس وقت ایک جگہ پہ جمع ہوئی بڑی سی میز پر پڑے سامان کو حیرت، رشک، حسد اور بے یقینی سے تک رہی تھی، کیونکہ یہ سامان اور کسی کے لیے نہیں بلکہ نور کے لیے آیا تھا، اسی نور کے لیے جس کی شادی فقط 3 سائن کرنے کے لیے ایک کھیل تھی۔ اس کے لیے مہندی اور بارات کے لیے دیدہ زیب اور قیمتی جوڑا، میچنگ جویلری اور جوتے آئے دیکھ کر سب حیرت سے گنگ رہ گئی تھی۔ کیا فائدہ بھلا ان چیزوں کا جب اس بیچاری کو ان سب کا کوئی حق ہی نہیں رہنا؟ زہرا بیگم نے چچ کرتے ہوئے پرتعصب لہجے میں کہا تو بہت سو نے ان کی بات سے اتفاق کیا اور بہت سے اختلاف کرتے ہوئے نازک سی نور کے لیے دل سے دعا گو ہوئے، جبکہ اپنے لیے آئے اس شاندار سے سامان سے بے نیاز نور کسی معجزے کے منتظر اپنے لیے دعا مانگ رہی تھی، کیونکہ گزشتہ 1 ہفتے میں اس کے باپ، بھائی، چچا، دادا الغرض ہر ایک کے سامنے کی گئی التجا رد ہو چکی تھی اور اب وہ فقط کسی معجزے کی منتظر تھی جو اسے اس اذیت سے نکال سکتا ہے، کیونکہ اس کے اس نام نہاد شادی میں 4 دن ہی بچے تھے۔ وہ اپنی سوچوں میں غلطہ تھی جب اسے کمرے میں پڑا موبائل گنگنا اٹھا۔ اس نے ایک نظر بیڈ پر پڑے موبائل کی جانب دیکھا۔ حویلی میں لڑکیوں کے پاس ذاتی موبائل نہیں تھے، لیکن ہر فیملی کے پاس ایک موبائل ضرور تھا جو زیادہ تر ماؤں کے زیر حراست ہوتا تھا، لیکن آج کل چونکہ امبرین بیگم ذہنی طور پر پراپندگی کا شکار تھیں، اس لیے موبائل یوں بے دہانی میں پڑا تھا۔ اس نے مسلسل بجتے ہوئے موبائل کی گنگناہٹ سے بیزار ہوتے ہوئے لپک کر موبائل اٹھایا اور کال پک کر کے فون کان سے لگا لیا۔ السلام علیکم! اس نے اپنی نم آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے لہجے کو نارمل کرتے ہوئے سلامتی بھیجی، جبکہ لہجے سے چلکتی ہلکی سی نمی دوسری جانب فوراً سماعتوں میں جذب ہوئی تھی۔ وعلیکم السلام! بھاری مردانہ لیکن بے حد خوبصورت لب و لہجے میں دیے گئے جواب پر وہ جیسے ہل سی گئی تھی۔ اس نے چونک کر موبائل کان سے ہٹایا اور اسکرین کی جانب دیکھا جہاں کوئی نام وغیرہ نہیں لکھا تھا۔ کون؟ اس نے موبائل کان سے لگاتے ہوئے اب کی بار لٹھ مارا انداز میں استفسار کیا تو دوسری جانب موجود شخص
شخص اپنے سلام کے جواب میں اس کے لہجے میں آنے والی اس تبدیلی پر جیسے محسوس ہوا تھا۔ خاکسار کو سفیان آغا کہتے ہیں۔ نہایت عاجزانہ انداز اختیار کیے وہ آنکھوں میں ایک چمک لیے بولا تو دوسری جانب نور نے ایسے انداز تعارف پر خوفزدہ انداز میں دروازے کی جانب دیکھا کہ اگر جو کسی نے معلوم ہو گیا کہ وہ کسی اجنبی کی کال پک کر چکی ہے تو اگلے چند لمحوں میں اس کے ساتھ کیا ہو سکتا تھا، یہ سوچتے ہی اس کا وجود مارے خوف کے کپ کپا اٹھا تھا۔ کال بند مت کیجیے گا، وہ جو دروازے کی جانب دیکھتی خود سے جامد ہو چکی تھی۔ اس کی اگلی بات پہ اس کو جیسے ہوش آیا تھا۔ کون؟ سفیان آغا، اس نے سنبھلتے ہوئے قدرے خوفزدہ لہجے میں استفسار کیا تو اس سوال پر سکون سے کرسی کی پشت ٹیک لگا کر بیٹھے ایس پی سفیان آغا کے سکون لمحے میں غارت ہوا تھا۔ لعنت ہو تم پر سفیان آغا، 4 دن بعد بننے والی بیوی سے عشق بھگاڑنے کے چکر میں تھے اور یہاں وہ سرے سے تمہیں پہچانتی ہی نہیں ہے۔ وہ خود کو لگاڑتے ہوئے ایک کھا جانے والی نگاہ موبائل پر ڈالتا واپس ٹیک لگا گیا۔ تعارف موبائل پر چاہتی ہیں یا روبرو؟ اس کی گھمبیر لہجے میں کیے گئے اگلے سوال پر نور نے ایک جھٹکے سے موبائل کان سے ہٹایا اور کال بند کرتی موبائل بیڈ پر پٹک چکی تھی۔ نہ جانے کون بدتمیزی اس اجنبی کو لتاڑتے ہوئے چند لمحوں کے لیے ہی صحیح لیکن اپنی زندگی میں آنے والی آزمائشوں کو فراموش کر گئی تھی۔ گھڑی کی سوئیاں اس وقت رات کے تقریباً 10 بجا رہی تھیں اور ان آگے پیچھے دوڑتی گھڑیوں کی سوئیوں سے بے نیاز وہ سیاہ شلوار قمیص پہنے اپنے کمرے سے منسلک ایک شاندار اسٹڈی میں بیٹھا اپنا کام کر رہا تھا۔ اسی لمحے اس کی اسٹڈی ٹیبل پر پڑا انٹر کام بجا تو اس نے لیپ ٹاپ پہ نگاہیں جمائیں، بڑے مصروف سے انداز میں انٹر کام اٹھایا تو دوسری جانب یوسف ملک تھے جو کہ کل رات ہی سیمینار سے واپس آئے تھے اور اس وقت اس سے ملنے کو کہہ رہے تھے۔ اس نے گہری سانس بھرتے ہوئے انہیں مثبت جواب دیا اور خود لیپ ٹاپ پہ تیزی سے انگلیاں دباتا اپنا کام مکمل کرنے لگا۔ اگلے 5 منٹوں میں اسٹڈی روم کا دروازہ ہولے سے کھٹکھٹانے کے بعد یوسف ملک وہاں داخل ہوئے تو اس نے لیپ ٹاپ بند کر کے ہونٹوں پہ خیر مقدمی مسکراہٹ سجا کے انہیں دیکھا تھا۔ مصروف تو نہیں تھے۔ وہاں موجود صوفے پر بیٹھتے ہوئے انہوں نے اس کی جانب دیکھا جو انہی کی جانب متوجہ تھا۔ نہیں، یک لفظی جواب دیتے ہوئے وہ خاموشی سے انہیں دیکھنے لگا۔ رخصتی کا ارادہ کب تک کا ہے؟ انہوں نے جیسے بات کرنے کی تمہید باندھنے کی کوشش کی تھی۔ یہ سوال کرنے کی نوبت کیوں کر آن پہنچی آپ کو؟ سوال اگرچہ سادہ تھا لیکن اس سوال میں چھپی چبھن محسوس کرتے ہوئے یوسف صاحب نے زور سے اپنے لب بھینچے۔ تمہاری ماما چاہتی ہیں کہ اب تمہاری شادی ہو جانی چاہیے۔ انہوں نے نرمی سے جواب دیا تو اس کی خوبصورت بھوری آنکھوں کے گوشے ہلکے گلابی ہونے لگے۔ تو آپ لوگوں کو کب سے میری رضامندی کی فکر ہونے لگی؟ آپ فیصلہ سنائیے کہ کب لے کر جانی ہے مجھے بارات؟ اس نے ایک بازو کرسی کے ہتھے پر جمائے دوسرا ہاتھ اپنے کندھے پر ہولے سے مارتے ہوئے اپنی خوبصورت آنکھیں ان کے چہرے پر گاڑے بے تاثر سے انداز میں جواب دیا تو شدت جذب سے یوسف صاحب کے چہرہ سرخ پڑا تھا۔ کیف تم وہ بات فراموش نہیں کر سکتے؟ تم جانتے ہو کہ وہ تم؟ انہوں نے بیٹے کے بے تاثر چہرہ دیکھتے ہوئے اسے اپنے تئیں اس کی اذیت سے نکالنا چاہا۔ جب وہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا ان کی بات قطع کر گیا۔ وہ بات ختم ہو چکی ہے بابا جان، گڑھے مردے نہ اکھاڑیں۔ وہ ان کے سامنے سے ہٹتا سامنے دیوار پر ٹنگی پینٹنگ کو تکتے ہوئے مدھم لہجے میں گویا ہوا تو یوسف صاحب نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ اگر بات واقعی ختم ہو چکی ہے تو اس کے اثرات تمہاری ذات پہ ابھی تلک کیوں موجود ہیں؟ کیوں اس کے نام تک تمہیں تمہاری اذیت سے دور لے جاتا ہے، تمہاری ذات سے دور لے جاتا ہے؟ ان کو وار اس قدر گہرا تھا کہ خود پہ تہ در تہ ہول چڑھائے کیف ملک کو گویا وجود تار تار ہو گیا۔ وہ سرخ چہرے کے ساتھ لپٹا اور پلٹا اور واپس اپنی کرسی پر بیٹھ کر رخ اسٹڈی ٹیبل کی جانب مڑتا سپاٹ لہجے میں بولا، آپ اس مہینے کی کوئی سی بھی تاریخ رکھ لیجئے شادی کے لیے۔ بنا ان کی جانب دیکھے وہ سپاٹ لہجے میں بولا لیکن اس کے لہجے میں پناہ اذیت اور ایک نامحسوس سی کپکپاہٹ نے شاید اتنے سالوں میں پہلی دفعہ انہیں ان کے فیصلے کو غلط ہونے کا اشارہ دیا تھا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ تیزی سے کام نمٹاتے ہوئے اس کے ہاتھوں میں چھنکتی کانچ کی سرخ چوڑیاں گنگناہٹ ہونے تو اس کے لب ہولے سے مسکرا اٹھے۔ کل اس کی سالگرہ تھی اور جنید صاحب نے اس سے اکثر ملنے کے لیے آنے والے اپنے دوست فردوس صاحب سے اس کے لیے تحفتاً کانچ کی چوڑیاں منگوائی تھیں جسے اسے رات کو ہی اسے لائے گئے کیک کے ساتھ کٹنگ کے دوران دی تو اس نے خوشی دوبالا ہو گئی تھی۔ اچھا بابا میں اب چلتی ہوں، کھانے یہ میں نے آپ کے پاس ڈھانپ کے رکھ دیا ہے اور چولہا بھی ساتھ ہی ہے تو آپ کھانا کھانے کے بعد دن والی میڈیسن یاد سے لیجئے گا۔ وہ اپنی سیاہ چادر اپنے گرد لپیٹتی انہیں ہدایت دیتی ان کے سامنے جھکی اور ان سے دعائیں لے کر وہ اپنی منزل کی طرف گامزن ہو چکی تھی۔ مہابیر کے کمرے میں آنے کے بعد اس نے اپنی جگہ پر بیٹھتے ہوئے نوٹس کھولے تو اپنے دھیان میں گم مہابیر نے چونک کر اس کی جانب دیکھا جو توجہ پوری طرح سے نوٹس پر مبذول کیے ہوئے تھی۔ اوکے لیٹس اسٹارٹ۔ مطلوبہ صفحہ کھولنے کے بعد نوٹس اس کی جانب بڑھاتے ہوئے بولی تو ایک دفعہ پھر سے چونکنا اسے کھٹکا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ اسے دیکھنے لگی جو اپنے آج پیروں کو دیکھنے کے بجائے اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ وہ یہ چوڑیاں
اس نے الجھے ہوئے لہجے میں کہتے ہوئے اپنا بایاں ہاتھ بڑھا کے اس کی مومی کلائی میں موجود سرخ چوڑیوں کو چھوا تو وہ اس کی اس حرکت پر اس کا وجود سن ہوا تھا۔ اس کی مضبوط نگاہیں اس کی کھنکتی چوڑی پر محور حرکت تھیں، لیکن اسے اس کی انگلی اپنے رگ دباتی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کو کھینچتے ہوئے گہری سانس خارج کی۔ ان کی آواز اچھی ہے۔ اس کے ہاتھ کھینچنے کا نوٹس لیے بنا وہ مزید بولا تو آج پہلی دفعہ کشمالہ کو کمرے کی تنہائی محسوس ہوئی تھی، کیونکہ آج پہلی دفعہ مہابیر شاہ کی توجہ اپنی شال کے گرد ڈھکے وجود کے بجائے اس کی خوبصورت کلائیوں کی جانب مبذول ہوئی تھی۔ وہ بنا جواب دیے سر اس بات میں ہلاتی، بہت نامحسوس انداز میں چوڑیاں کلائی کے دور کرتی، اب انہیں پیچھے کوئی بازو میں پھنسانے لگی تاکہ اس کی آواز پیدا نہ ہو۔ آن لائن ایڈمیشن بھجوا دیا ہے نا آپ نے اپنا؟ تقریباً 12 بجے جب انہوں نے پہلا سیشن مکمل کر کے بریک لی تو خیال آنے پر اس نے استفسار کیا۔ نہیں، جواباً ملنے والے پرسکون انداز میں بہت متحمل مزاج کشمالہ کا بھی دماغ ایک لمحے کے لیے گھوم گیا۔ ابھی تک ایڈمیشن نہیں کروایا، رجسٹریشن نہیں کروائی تو ایگزامز کب دیں گے آپ؟ اناؤنس کی گئی ڈیٹ کے بعد وہ خوش سے بولتی چلی گئی جب اس نے گردن گھما کر اس کی جانب دیکھا جو اسی کی جانب متوجہ تھا۔ مس جنید، مجھے کوئی ایگزامز نہیں دینا ہے، وہ بہت ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولتا اس کا دماغ بکس سے اڑا گیا۔ یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لیں اور جس نے بھی آپ کو یہاں بھیجا ہے انہیں بھی کلیئر کر دیں کہ میں کوئی ایگزامز نہیں دے رہا۔ اگر آپ یہ نہیں کر سکتی تو زیادہ بہتر یہی ہوگا کہ اپنی ڈیوٹی کو مکمل کریں، مگر اس ڈیوٹی میں مجھ سے آپ کا کوئی سوال مت کیجیے گا اور اس ٹون میں بات تو بالکل بھی مت کیجیے گا۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے اس سے اتنے سارے دنوں میں شاید پہلی دفعہ کوئی بات اتنی تفصیل سے کی تھی، لیکن وہ اس وقت اس تفصیل کی گہرائی میں نہیں جا رہی تھی کہ اس کی آنکھوں سے چھلکتی وحشت اس کی ریڑھ کی ہڈی تک سنسنا گئی تھی، اور شاید یہ اس کے لہجے کی دہشت اور آنکھوں میں وحشت ناکی ہی تھی کہ وہ اس کے لنچ ٹائم میں نیلم بیگم کی روبرو پہنچتی انہیں اس کے ارادوں سے باخبر کر گئی تھی۔ مس کشمالہ، آپ سے کس نے کہا کہ اسے ایگزامز دلوائیں یا اسے ایگزامز کے لیے آمادہ کریں؟ کیونکہ یہ بات تو میں پہلے سے ہی جانتی ہوں کہ ویسا کچھ نہیں کرنے والا ہے۔ وہ کشمالہ کے خوبصورت مگر سادگی بھرے وجود کو دیکھتے ہوئے بڑے نرم مگر پراسرار لہجے میں گویا ہوئی تو اس کے دل و دماغ جیسے الجھ سا گیا۔ کیا مطلب پھر یہ ٹیوشن؟ وہ بات ادھوری چھوڑ کے انہیں دیکھنے لگی جو اچانک بہت عجیب سے انداز میں مسکراتی ہوئی آگے کو ہوتی اپنے دونوں بازو میز پر ٹکا کر بولنے لگی۔ کشمالہ جنید، تمہیں یہ ٹیوشن مہابیر کو ایگزامز کلیئر کرنے کے لیے نہیں دی گئی تھی، بلکہ تمہاری ٹیوشنز اسے اپنے اس سادگی بھرے حسن کے جال میں پھنسانے کے لیے ہے۔ ان کے مکروہ لہجے میں کیے گئے انکشاف پر اس کے سر پر دھڑا دھڑ تھاپتوں آسمان ٹوٹتے چلے گئے اور اسے ملبے تلے وہ سر تا پیر دھنستی چلی گئی۔ تیزی سے سیڑھیاں پھیلانگتے ہوئے وہ نیچے آیا اور بنا رکے باہر کی جانب لپکنے والا ہی تھا کہ صفدر صاحب نے اسے دیکھتے ہی ہانک لگائی۔ نوشے میاں، یہ سواری کہاں ہوا کے گھوڑے پر اڑنے کے لیے تیار ہے؟ یہاں ہمیں آپ کی شاہی آرڈر کے مطابق آپ کی شادی کے لیے بلایا گیا ہے، لیکن آپ ہیں کہ آنکھ میں ڈالنے کو بھی نہیں مل رہے۔ صفدر صاحب نے اپنے ازلی شگفتگی بھرے انداز میں اسے روکا تو ان کے اتنے لمبے چوڑے شکوے پر زیر لب مسکراتا ہوا پلٹا اور ان کے نزدیک جا بیٹھا۔ یہ صفدر صاحب کو ہم خاکساروں کو آنکھ میں ڈالنے کی نوبت کیوں کر آن پہنچی ہے، جبکہ ان کے سامنے ممتاز آغاز برجمان ہیں؟ اس نے اپنے مخصوص انداز میں اپنی پھپھو کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بڑے مطمئن سے انہیں چھیڑا تو ممتاز بیگم ایک دم سے جھینپ گئیں، جبکہ باقی سب کھلکھلا اٹھے۔ صفدر چاچو، آپ نے غور کیا یہ سفیان لالا کچھ دنوں سے بہت کھلے کھلے نظر آ رہے ہیں؟ ریحان نے بھائی پر نظر جماتے شرارت سے کہا تو صفدر صاحب نے زور و شور سے سر ہلایا۔ شادی ہونے سے پہلے ایسا ہی ہوتا ہے، فیوز تو بعد میں اڑتے ہیں۔ ان کی پرخستگی پر چھت پھاڑ قہقہ ابل پڑے، جبکہ سفیان کے ہونٹوں پر نہ چاہتے ہوئے مسکراہٹ پھیل گئی، جسے فوراً دباتے ہوئے وہ ان کی جانب جھکا۔ فکر مت کریں، ہم دوسروں کے فیوز اڑانے والوں میں سے ہیں، کیونکہ ہمارا پیشہ ہمیں ہمارے فیوز اڑانے کی اجازت نہیں دیتا۔ مضبوط لہجے میں کہتے ہوئے اس نے واپس صوفے کی پشت سے ٹیک لگائی تو ان کی بات پر صفدر صاحب کی ستائشی انداز میں آئیبرو جھکا کے اس کی جانب دیکھا جو واقعی کچھ دنوں سے بہت مطمئن نظر آ رہا تھا۔ سفیان لالا، کیا ہم لوگ بھی جان کے ساتھ جائیں گے بھابھی کی طرف مہندی کی رسم کے لیے؟ عروج نے اس کی جانب رخ کرتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ ضرور جائیں آپ سب لوگ۔ اس کے جواب پر ممتاز بیگم الجھ گئی۔ سفیان، یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے جب پتہ ہے کہ یہ شادی بس ایک کاغذی کارروائی ہے؟ انہوں نے اسے گویا باور کرانا چاہا۔ پھپھو، شادی کاغذی ہو، اصلی ہو یا پھولوں والی ہو، شادی شادی ہی ہوتی ہے، اس لیے آپ لوگ ساری رسومات مکمل کریں، جو بات کے کام ہیں انہیں ایٹ دا اسپاٹ دیکھ لیں گے۔ شادی کاغذی ہے تو کیا ان سب کی مہندی کی رسم کرنے کے لیے اس کاغذی شادی پر مہر تھوڑی لگ جائے گی؟ اس کی سنجیدہ لب و لہجے پر ممتاز بیگم نے گہری سانس بھر کے آمنہ بیگم کی جانب دیکھا جو سفیان کی جانب دیکھتے ہوئے ہولے سے مسکرائی تھی۔ مانو نہ مانو، یہ اپنے لالا محترم شادی والے دن کوئی گل گھلانے والے ہیں۔ روز ساتھ بیٹھی مشل کے کان میں گھسی تو اس کے الفاظ پر جذبت ہوتی مشل نے فوراً اسے ایک تھپڑ رسید کیا۔ ہمیشہ الٹی سیدھی ہی سوچنا تم، اسے لتاڑتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھی اور آؤ جلدی سے ہم لوگ اپنا ڈریس سلیکٹ کر لیں، یہ نہ ہو کہ دیر کرنے پر بی جان
لے کر ہی نہ جائیں۔ وہ عروج عدن اور سما کو لے کر تیزی کے ساتھ وہاں سے 9-11 ہو گئی تھیں۔ سگریٹ ہونٹوں میں دبائے وہ اپنی بتدریج سرخ ہوتی آنکھوں کے سامنے میز پر پڑے سنہرے کارڈ کو تک رہا تھا، جبکہ کانوں میں زہریلی آواز کو گونج سینے میں ایک الاؤ سا دہک رہی تھی۔ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے تمہیں کیف ملک، اپنے سے عمر میں چھوٹی لڑکی سے ایک بھگاڑتے ہوئے، اور وہ بھی اس لڑکی سے جو تمہاری بھتیجی لگتی ہے۔ خوبصورت آنکھوں کے گوشے مزید سرخ ہوئے، جبکہ سینے میں اٹھتا درد مزید سوا ہوا تھا۔ اگر تم نے اپنی ضد نہ چھوڑی تو اپنے ساتھ اپنی ماں کو لے کر اس حویلی سے دہلیز پر پار کرنا ہوگی۔ ایک اور زہریلی آواز نے سماعتوں کا پیچھا کیا تو ان کے اندر کی گھٹن کم کرنے کے لیے ٹائی کی گرہ ڈھیلی کرتے ہوئے گریبان کے اوپری 2 بٹن کھولے۔ عریشہ اندر اٹھتے شور، دل میں اٹھتے درد اور اپنے اندر کی اذیت سے چور ہوتے ہوئے وہ جیسے ہارتے ہوئے انداز میں کہتا اپنی چیئر کے ساتھ سر ٹکاتے خوابدیدہ پلکیں موند گیا۔ کیف چاچو، کیف چاچو، ڈوبتے دل و دماغ کے ساتھ اس کے کانوں میں اس کی کھنکتی ہوئی آواز نے رس گھولا تو زور سے آنکھیں میچتے ہوئے اس نے ان آوازوں سے اس کا سحر سے چھٹکارا پانا چاہا، لیکن جب آوازیں اندر ادھم مچانے لگی تو اس نے خوبصورت آنکھیں وا کرتے ہوئے سامنے دیکھا تو اس کا دھندلا سا سراپا اس کے ہونٹوں پر زہر خند سی مسکراہٹ بکھیر گیا۔ آپ کا خیال میری اذیت کو برباد کرنے پر تلا ہے اور آپ کا تخیل مجھے فنا کر دینے کے در پر ہے، آتش زدہ لہجے میں کہتے ہوئے اس کے ہاتھ بڑھا کر اس دھندلے سے سراپے کو اپنی گرفت میں لیا۔ آج کچھ اذیت تھوڑی سلگتی ہوئی آگ آپ بھی محسوس کریں، مخمور مگر پرتپش لہجے میں کہتے ہوئے اس نے عالم مدہوشی میں اپنے تخیل کو خود میں سمیٹنے کی، خود میں بھینچنے کی کوشش کی تو اگلے ہی لمحے جیسے اس کا وجود راکھ ہوا تھا۔ کیف چاچو، اس کے سینے سے بھینچی ہوئی عریشہ ملک کی چیختی ہوئی نم آواز اس کی سماعتوں پہ جیسے دہکتے ہوئے سیسے کی مانند اتری تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ کس طرح سے گھر پہنچی تھی۔ اس کی سماعتوں میں نیلم شاہ کے الفاظ، جبکہ نگاہوں کے سامنے ان کا مکروہ چہرہ آ رہا تھا، جسے یاد کرتے ہی اس کی شہد رنگ آنکھوں میں بہتے ہوئے آنسوؤں کی رفتار مزید تیز ہوئی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے جلدی سے دروازہ لاک کیا، جیسے نیلم شاہ نامی عفریت اس کے پیچھے چلی آئے گی، اور پھر خود اپنا چہرہ صاف کرتے تیز قدموں سے چلتی ہوئی جنید صاحب کے کمرے کی جانب چل دی۔ لیکن دہلیز پر پیر رکھتے ہی اس کے وجود کو جھٹکا سا لگا تھا۔ بابا! اس نے بھاگ کر نیچے گرے جنید صاحب کو اٹھانے کی کوشش کی، لیکن آج کے دن ملے دھچکوں نے اس کی ہمت جیسے نچوڑ ڈالی تھی۔ تبھی وہ بھاگنے کے سے انداز میں اٹھی اور سیڑھیوں کا دروازہ زور زور سے کھٹکھٹاتی اپنے سوتیلے بھائیوں کو مدد کے لیے پکارنے لگی۔ باپ کے بارے میں سن کر غیر متوقع طور پر دونوں بھائی بھاگتے ہوئے آئے تھے اور انہیں اٹھا کر ٹیکسی کے ذریعے ہاسپٹل لے آئے تھے۔ آدھے گھنٹے بعد جب ڈاکٹر نے جنید صاحب کے فوری آپریشن کا کہا تو وہ ایک مہم سی امید کے تحت بھائیوں کو دیکھنے لگی، جنہوں نے فوراً نظریں چرائی۔ تم جانتی ہو کشمالہ، ہمارے پاس کوئی سیونگز نہیں ہے، جو ماہانہ کماتے ہیں وہ خرچ ہو جاتا ہے، ایسے میں آپریشن کے لیے 5 لاکھ کا بندوبست ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ارسل کے کہنے پر وہ چپ ہوتی سائٹ پر ہو گئی اور اپنا موبائل میں سیو کیا ہوا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ السلام علیکم، میں کشمالہ بات کر رہی ہوں۔ اس کے بہتے آنسوؤں پر قابو پانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے لرزتے لہجے میں سلام کیا۔ کشمالہ جنید، تمہیں یہ ٹیوشن مہابیر شاہ کو ایگزامز کلیئر کرنے کے لیے نہیں دی گئی تھی، بلکہ تمہاری ٹیوشن اسے اپنی اس سادگی بھرے حسن کے جال میں پھنسانے کے لیے دی گئی تھی۔ اس کی سماعتوں میں جیسے دوسری جانب سے کہے الفاظ کے بجائے یہی الفاظ بار بار ٹکرا رہے تھے، جنہیں سر جھٹکتے ہوئے وہ نظر انداز کرتی اب کہ بہت مشکل سے گویا ہوئی تھی۔ میم، مجھے ارجنٹ 5 لاکھ کی ضرورت ہے۔ اس کے کہے الفاظ پہ دوسری جانب موجود نیلم شاہ کے ہونٹوں پر بڑی کمینگی سی مسکان پھیلی تھی۔ اگلے 10 منٹ تک تمہیں پیسے مل جائیں گے اور اپنے باپ کے آپریشن کے اگلے 5 دنوں کے بعد تم شاہ پیلس موجود ہوگی۔ انہوں نے حکم جاری کرتے ہوئے کال بند کر دی، جبکہ وہ زاروں قطار روتی ہوئی وہی گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتی چلی گئی، کیونکہ اس دفعہ باپ کی زندگی بچانے کی قیمت بہت بھاری چکانی پڑی تھی اس کو۔ نیلم شاہ کے کہنے کے مطابق اسے اگلے 10 منٹوں میں پیسے پہنچا دیے گئے تھے، اور ایسے پیسے ملتے ہی اس نے ڈاکٹرز کو آپریشن کا کہہ دیا تھا۔ پچھلے 1 گھنٹے سے وہ آپریشن تھیٹر کے سامنے پڑی سنگ کی بینچ پر ایک مجسمے کی مانند بیٹھی ارد گرد سے بے نیاز بس اپنے باپ کی زندگی کے لیے مہوئے مناجات تھی۔ پیسوں کا بندوبست کہاں سے کیا ہے کشمالہ؟ اس کے بھائی نے دل پر امڑتے تجسس کی خاطر ایک نظر آپریشن تھیٹر کے بند دروازے کو دیکھ کر اسے مخاطب کیا، تو اس نے کاٹدار نگاہ اٹھا کے اس کے چہرے کی جانب دیکھا اور بے حد تلخ اور زہرخند لہجے میں گویا ہوئی، خود کا سودا کیا ہے۔ اس کے اس قدر بے رحم الفاظ پر سامنے کھڑے ارسل کے چہرہ مارے حد تک وہ سبکی کے سرخ پڑ گیا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ دبے دبے لہجے میں غرایا، لیکن اب کی بار اس نے جواب دینے کے بجائے واپس توجہ گود میں دھرے ہاتھوں کی جانب مبذول کر لی، جبکہ اس کے اس انداز پر پیچ و تاب کھاتا ارسل واپس کامران کی طرف چلا گیا۔ آفتاب شاہ پیر سائیں اپنے علاقے کے ایک بہت جانی مانی اور بہت معزز ہستی مانے جاتے تھے، کیونکہ وہ نسلوں سے چلتی اپنے بزرگوں کی روایت و اقتدار کو لیے اس علاقے میں بہت سے صلاحی کام بھی کروا رہے تھے۔
لیکن اسی گھرانے کے صدیوں سے ایک رسم چلی آ رہی تھی کہ ہر نسل کے بڑے بیٹے کی بیٹی کو اس کے خاندان کی سلامتی و حفاظت کے لیے اس رسم کی بھیٹ چڑھایا جاتا تھا۔ اس لڑکی کا نکاح ہر نسل کے گدی نشین کے کسی بھی خاص مرید یا اس کے گھر میں کسی کے ساتھ کرا دیا جاتا اور اس نکاح کے فوراً بعد اسے ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا، جہاں وہ اپنی بقیہ زندگی اللہ کی راہ میں اپنے خاندان کی سلامتی کے لیے قربان کر دیتی تھی۔ ان کے تئیں یہ ان کے خاندان کا ایک صدقہ ہوتا تھا، اور چونکہ کوئی بھی کھل کر اس رسم سے منحرف نہیں تھا، اس لیے نسلوں سے یہ رسم چلی آ رہی تھی۔ برسوں پہلے آفتاب شاہ کی بہن پھر ان کی بیٹی روحی بھی اس رسم کی بھیٹ چڑھی تھی۔ آفتاب شاہ پیر سائیں کے دو بیٹے تھے، سرمد شاہ جن کی شریک حیات امرین بیگم ہے وہ بڑے، ان سے چھوٹے جمال شاہ جن کی شادی فاطمہ بیگم، پھر روحی شاہ، اور سب سے چھوٹے بیٹے لیاقت شاہ ہیں جن کی شادی زہرا بیگم سے ہوئی تھی۔ سرمد شاہ کی 3 اولادیں ہیں، صبا، اویس اور بلال۔ جمال شاہ سائیں کی 2 بیٹیاں ہیں، فضا جس کی شادی سائم شاہ سے ہو چکی تھی، اور دوسری بیٹی آئزہ۔ لیاقت سائیں کی بھی 3 اولادیں ہیں، کشف، زینب اور سمرہ۔ لیکن چونکہ سرمد سائیں سب سے بڑے ہیں اور اگلے گدی نشین بھی وہی ہوں گے، اس لیے اس بار رسم کے لیے ان کی بیٹی نور سرمد کو چنا گیا تھا۔ حویلی میں موجود سبھی لڑکیاں نور کے ایسے نصیب پر افسردہ تھیں، لیکن اس کے نام نہاد سسرال سے آئے اس کے شاندار سامان کو دیکھ کر ورطہ حیرت میں مبتلا تھی کہ صرف ایک کاغذی کارروائی کے لیے کون اتنا تردد کرتا ہے بھلا۔ اور ایسی ہی صورتحال باہر مردان خانے میں بھی تھی۔ پیر سائیں آپ کو علی آغا کو منع کرنا چاہیے تھا کہ جب پتہ ہے کہ یہ سب ایک 5 منٹوں کی کارروائی ہے تو اس کے لیے ایسا ڈھنڈورا کیوں پیٹ رہے ہیں یہ لوگ۔ سرمد سائیں جو گزشتہ چند دنوں سے بیوی اور بیٹی کی سسکیوں اور التجاؤں سے بے حد تپ چکے تھے، وہ اس سارے ڈرامے کو دیکھ کر مزید زچ ہوئے تھے۔ یہ سب اس کے بیٹے کی خواہش پر ہے کہ شادی بے شک جس طرح کی بھی ہو رہی ہے لیکن مکمل رسومات کا خیال رکھا جائے گا۔ پیر سائیں خاصے متحمل انداز میں گویا ہوئے، کیونکہ اس وقت وہ ان کی ایک جذباتی حرکت ان کے لیے مسئلہ کھڑا کر سکتی تھی، اس لیے وہ اس وقت مصلحتاً چپ تھے۔ اس سے قبل کہ وہ مزید کچھ کہتے یا کوئی اور اعتراض اٹھاتے، اچانک حویلی کے مین گیٹ اور یکے بعد دیگرے 3 گاڑیاں حویلی کے پورچ میں آن کھڑی ہوئیں۔ آغا ہاؤس سے بچیاں آ چکی ہیں، اندر زنان خانے میں اطلاع پہنچاؤ کہ نور کو تیار کریں، یہ لوگ ان کی مہندی کی رسم کرنے آئے ہیں۔ چونکہ اس وقت شام اپنے پر پھیلا چکی تھی، اس لیے پیر سائیں نے رسم کے لیے پیغام بھجوا دیا، کیونکہ وہ لوگ بتا چکے تھے کہ آج مہندی کی رسم کے لیے تشریف لائیں گے۔ زنان خانے میں جب پیر سائیں کا پیغام اور آغا ہاؤس کی خواتین ایک ساتھ پہنچی تو سب یکایک چونک سے گئے۔ یہ آپی کے سسرال میں لڑکیاں اس قدر حسین ہیں تو سوچو اس کا میاں بھی تو خوبصورت ہوگا نا۔ کشف فضا کے کان میں گھسی جو اس کی بات سن کر تپ اٹھی۔ کیا فائدہ ایسی خوبصورتی کا جب اپنے حق کے لیے ہی آواز نہ اٹھائے اور یہ فضول رسم ختم کرے بزدل مرد۔ فضا کو اپنے گھر والوں کے ساتھ ساتھ اس شخص پہ بھی غصہ آ رہا تھا جو اس رسم کو نبھانے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ وہ بھی مجبور ہوگا جس طرح آپی کو مجبور کیا گیا ہے، کشف نے افسردگی سے کہا تو فضا نے نحوست سے سر جھٹکا۔ آپی کا کیس اور ہے، وہ مرد ہے، وہ آواز اٹھا سکتا ہے، لیکن خیر دعا ہے کہ آنے والی نسلوں میں کوئی مرد کا بچہ اس گھٹیا رسم کا خاتمہ کر دے۔ فضا جو ان سب سے زیادہ اس رسم پر اور سب سے خاموشی سے دل برداشتہ تھی، وہ زہر خند لہجے میں گویا ہوئی۔ بھابی کدھر ہے؟ عروج جسے سب سے زیادہ بھابی سے ملنے کا کریز تھا، وہ سب سے ملنے کے بعد جب بیٹھی تو فوراً پراشتیاق لہجے میں گویا ہوئی، تیار ہو رہی ہیں؟ جواب فاطمہ بیگم کی طرف سے آیا تو وہ سر ہولے سے ہلاتی واپس لڑکیوں کی باتوں کی جانب متوجہ ہو گئی۔ کیف چاچو؟ اس کی نم اور قدرے بھیجی ہوئی آواز اس کی سماعتوں پہ جیسے دہکتے ہوئے سیسے کی مانند اتری تھی، جبکہ سینے میں موجود اس کے نازک وجود کا لمس اس حقیقت کی تلخ دنیا میں پٹکتا جیسے زندہ درگور کر گیا تھا۔ اس نے فوراً اپنی گرفت ڈھیلی کی اور سیکنڈ کے 1000ویں لمحے میں اسے خود میں سے دور دھکیلا، جو سیاہ رنگ کے لباس میں ملبوس گرے حجاب اپنے چہرے کے گرد اوڑھے، سرخ چہرہ، نم آنکھوں میں بے یقینی لیے گہری سانسیں بھرتے ہوئے، نیم و کپکپاتے سرخ ہونٹوں کے ساتھ اسے تک رہی تھی۔ آئی ایم سوری عریشہ۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے اس کا دل چاہا وہ خود کو فنا کر ڈالے، جو اتنے سالوں سے چھپے جذبات کو آج عالم مدوشی میں ننگا کر دینے کے در پہ تھا۔ آئی ایم ناٹ ان مائی سینسز، آئی ایم ریئلی سوری۔ اس نے نظریں ملائے بغیر وہ مدھم سے لہجے میں گویا ہوا اپنی جگہ سے اٹھا تو عریشہ بے ساختہ ایک قدم پیچھے ہوئی اور اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا کیف ملک عریشہ کی اس حرکت پر جیسے جیتے جی مر گیا تھا۔ اب آپ ڈرنکڈ ہیں؟ اس کی لرزتی ہوئی اور قدرے خوفزدہ آواز پہ اس نے سختی سے لب بھینچتے ہوئے اپنی بھوری آنکھیں اٹھا کے اس کی جانب سلگتی نگاہوں سے دیکھا، جبکہ اس سوال پہ کنپٹی کی رگ جیسے پھڑک اٹھی تھی۔ میں ڈرنکڈ نہیں تھا عریشہ، میں نیند میں ڈوب رہا تھا، اس لیے مجھے پتہ نہیں چلا، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ وہ کسی کو صفائی
صفائی نہیں دیتا تھا، وہ بزنس کے دوران بھی کسی ڈیلنگ کے دوران کسی کو قائل کرنے کے لیے بے تحاشا گفتگو نہیں کرتا تھا، نہ فضول کی بھڑکیں لگاتا تھا۔ وہ اب نازل ہوئی اس افتاد پر جب روح کی مکین بے یقینی کا شکار تھی، صرف اس کے لیے وہ صفائی دینے کی کوشش کر رہا تھا اور یہ چیز اسے اذیت دے رہی تھی۔ اوکے، لیکن آپ نے مجھے بہت زور سے پکڑا تھا، میرے بازوؤں میں ابھی تک درد ہو رہا ہے۔ میری توبہ جو زندگی میں کبھی بھی سوتے ہوئے آپ کے نزدیک آئی، وہ جو اس سے بات نہ کرنے پر خفگی کا شکار ہوئی تھی، اس کے بار بار معذرت کرنے پر سب فراموش کر گئی کہ نیند میں تو انسان کے بعض دفعہ پتہ نہیں چلتا، اس لیے نیند میں چاچو نے سینے سے لگا لیا ہوگا۔ لیکن اس کی معذرت قبول کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے شکوہ کرتے ہوئے اپنے ارادوں سے بھی آگاہ کیا تو کیف نے ایک سرسری سی نگاہ اس کے بازوؤں پر ڈال کے سرت سے اسے واپس کھینچ لی۔ آپ کیا کرنے آئی تھی یہاں؟ اس نے موضوع گفتگو بدلا۔ او ہاں، ہم لوگ غزل چچی کے ساتھ شاپنگ کے لیے نکل رہے ہیں۔ اب بڑی ماما کا کہنا ہے کہ برائڈل ڈریس لینا ہے، اس لیے آپ بھی ہمارے ساتھ آ جائیں، گاڑی نیچے کھڑی ہے۔ اس نے عادتاً تفصیل سے آگاہ کیا تو اس کی کشادہ پیشانی پر بڑھ پڑے۔ وہ لوگ نیچے کھڑے ہیں، اس نے اب کی بار سنجیدگی اور کسی قدر ناگواری سے استفسار کیا۔ نہیں، وہ سامنے موجود مال سے کچھ چیزیں لے رہے ہیں، آپ کا نمبر بند آ رہا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کو بلا لیتی ہوں۔ اس نے دوبارہ تفصیل سے جواب دیا تو پیشانی کے بل مزید گہرے ہوئے، لیکن وہ اس وقت اپنی کیفیت پہ قابو پانا چاہتا تھا، اس لیے اگلے ہی پل بنا کچھ کہے اپنی چیزیں سمیٹا اس کے ہمراہ باہر کی جانب بڑھا، جہاں اسے اپنی منکوحہ کے لیے برائڈل ڈریس پسند کرنا جانا تھا۔ جنید صاحب کا آپریشن ہو چکا تھا اور تیسرے روز انہیں ڈسچارج مل چکا تھا۔ ہاسپٹل میں ڈسچارج ہوتے ہوئے کشمالہ نے وہاں ڈاکٹر سے بات کر کے بابا کے لیے ایک میل نرس کو ارینج کیا، کیونکہ اسے 2 دن بعد شاہ پیلس جانا تھا اور پیچھے جنید صاحب کی دیکھ بھال کے لیے کسی کا ہونا بہت ضروری تھا۔ بابا، مجھے کل سے جاب پہ جانا ہوگا، میں نے آفس سے ادھار لیا ہے، اس لیے کیا پتہ مجھے اوور ٹائم دینا پڑے، اس لیے پریشان مت ہوئیے گا۔ میں نے عاشر کو سمجھا دیا ہے، وہ آپ کے پاس آپ کے ساتھ رہا کرے گا، اس لیے اگلے دن شاہ پیلس جانا تھا، اس لیے وہ رات کو جنید صاحب کو دوا دیتی مدھم لہجے میں بول رہی تھی، جبکہ اس کے تھکن زدہ چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ بے بسی سے فقط سر اس بات میں ہلا کر رہ گئے۔ اس سے اگلے دن وہ عاشر کو بابا کے حوالے سے مکمل ہدایات جاری کرتے 8 بجے ہی گھر سے نکل گئی، کیونکہ نیلم شاہ کا کہنا تھا کہ وقت سے پہلے آئے تاکہ اس سے بات کر سکے۔ 8:30 بجے جب وہ وہاں پہنچی تو ملازمہ کی میت میں سیدھی نیلم شاہ کے کمرے تک پہنچی، جہاں وہ سلک وائٹ گاؤن پہنے بیٹھ ٹی لے رہی تھی۔ آج سے تمہیں فل ٹائم مہابیر کے ساتھ رہنا ہوگا، صبح آ کے اس کا ناشتہ بنانے سے لے کر اس کی میڈیسن، اسے واش روم تک پہنچانا، اس کا کھانا بنانا، یہ سب تمہیں دیکھنا ہوگا۔ الغرض تمہیں صبح 8 سے رات 7 بجے تک اس کا سایہ بن کر رہنا ہوگا۔ اسے اس قدر اپنا عادی بناؤ کہ وہ پاگل ہونے لگے۔ چہرے پر ناقابل فہم تاثرات، جبکہ آنکھوں میں ایک جنونی چمک لیے وہ بولتی جا رہی تھی، جبکہ ان کی باتیں سنتی کشمالہ جیسے صوفے پر بیٹھی اسی کے اندر دھستی جا رہی تھی۔ لیکن اس سے پہلے اپنا حلیہ بہتر کرو، خود کو سنوارو، خود کو نکھارو، تاکہ وہ جلد تمہاری جانب متوجہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ اسے حکم جاری کرتی انہوں نے اس کی جانب دیکھا جس پر کسی بے جان مورت کا گمان گزر رہا تھا۔ اس کے پوچھنے پر کشمالہ نے ہولے سے سر اس بات میں ہلایا۔ اوکے، اب تم جا سکتی ہو، ملازمہ تمہیں کچن میں پہنچا دیں گی اور مہابیر کے ٹائم ٹیبل بھی سمجھا دیتی ہیں۔ اسے حکم دیتی وہ کپ سائڈ ٹیبل پر پٹک کے اٹھی اور خود ڈریسنگ روم میں گھس گئی، جبکہ وہ بے جان ہوتے قدموں کے ساتھ ملازمہ کی میت میں کچن کی جانب چل دی۔ پرپل کلر کے شرارے کے ساتھ اولیو گرین شرٹ پہنے، لمبے بالوں کی چٹیاں بنا کے بائیں کندھے پر ڈالے، وہ سر پہ بلو اورگنزا کا دوپٹہ جس کے کناروں پر پیلے اور گلابی پھول لگے خوبصورت باؤنڈری بنی ہوئی تھی، بنا میک اپ کیے فریش پھولوں کی جویلری پہنے۔ جب فضا کشف اور آئرہ کے ساتھ دھیرے دھیرے چلتی ہال میں پہنچی تو وہاں آئی آغا ہاؤس کی تمام خواتین اس کا اتنا مکمل پر نور اور معصومیت سے بھرپور حسن دیکھ کر دنگ رہ گئی اور دل سے بے ساختہ ہوک سی نکلی کہ یہ حسین خوبصورت وجود ان کے ہو کے بھی ان کا نہیں ہوگا۔ نور ماں کے اشارے پر بی جان کی جانب بڑھی تو انہوں نے محبت سے اسے سینے سے لگایا اور پھر اپنے پاس ہی بٹھا لیا۔ ان کے بیٹھنے پہ روما آغا آگے بڑھی اور فوراً جذبات میں اپنے سینے سے سمیٹتے ہوئے اس کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ وہ تمہاری سانس ہے نور، زارا چچی نے روما بیگم سے اس کا تعارف کروایا تو وہ جو ان کے التفات پر جزبستی ہو رہی تھی، اس تعارف پہ جیسے سن ہو کر رہ گئی۔ پھر رفتہ رفتہ سب آگے بڑھی اور اس سے بہت محبت سے ملی اور اپنا تعارف کروانے لگی، جبکہ ان سب کی محبتوں کے مظاہرے اور تعارف پہ نور کے اندر زہر بھرنے لگا، جو کون سا اس کے ساتھ کوئی ایسا رشتہ جوڑنے والی تھی جو سب یوں بیہیو کر رہے تھے۔ پھر بی جان کے اشارے پر اسے کندھوں پر ایک سجا ہوا دوپٹہ پھیلایا گیا تو فضا اور زینب نے مل کر جلدی سے میز پر چیزیں سجائیں اور پھر مہندی کی رسم شروع کی گئی۔ بھابھی کے ہاتھوں پہ مہندی نہیں لگائی گئی۔ جب بی جان اس کے ہاتھوں پہ نوٹ رکھنے کے بعد مہندی اس کے نوٹ پر رکھنے لگی تو اس کے بے داغ ہتھیلیوں کو دیکھ کر وہ سما بے ساختہ بول اٹھی۔ اس کے اس اچانک سوال پر سب ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگی تو بی جان نے گلا کھنکارتے ہوئے نواسی کو تنبیہ کرنی چاہی، دراصل بیٹا آپی کے ہاتھوں میں مہندی نہیں لگائی جا سکتی، پیر سائی نے منع کیا ہے۔
فاطمہ بیگم کے لہجے میں بشاشت سموتے ہوئے اس سے سوال کا جواب دیا تو اس کا چہرہ جیسے لٹک گیا، لیکن سفیان لالا نے کہا تھا کہ میری دلہن کے ہاتھوں پر لازمی مہندی لگانی ہے، اس لیے اپنی مخصوص بلند آواز میں اپنے بے باک لالا کا پیغام بآواز بلند دیا تو سبھی کو گویا سانپ سونگھ گیا۔ آپ لگانا چاہتی ہیں تو لگا لیں، فضا نے نہ جانے کیا سوچ کر اسے کہا تو ایک ہی لمحے اسے ماں، تائی اور چچی سبھی کو خشمگین نگاہوں سے دیکھنے کا سامنا کرنا پڑا، لیکن سما کو تو جیسے ایسی ہی کسی اجازت نامے کی تلاش تھی۔ وہ مہندی کا کون پکڑ کر فوراً نور کے نزدیک ہوئی اور اس کی ہتھیلی پر درمیان گول سی ٹکی جلدی سے بنانے لگی، کوئی منع نہ کر دے، اور پھر ایک سائڈ پر سما بیٹھی نور کے ہاتھوں کو مہندی سے رنگنے لگی، جبکہ دوسری طرف باری باری سب بیٹھ کر رسم کر رہے تھے۔ پیر حویلی کی خواتین کی توجہ رسم سے زیادہ نور کی مہندی والے ہاتھوں پر مبذول تھی، کیونکہ اگر کسی کو پتہ چل جاتا تو مردوں نے انہیں بہت سخت سنانی تھی۔ اگلے 1 گھنٹے میں وہ اس کے خوبصورت ہاتھوں کو مہندی سے سجا چکی تھی۔ رسم کے دوران آمنہ آغا مسلسل اپنے موبائل پر اس کی تصویریں بنا رہی تھی اور یہ کام وہ مکمل اجازت نامے سے کر رہی تھی، جبکہ امرین بیگم بیٹی کے سسرال والوں کی اس محبت پر توجہ پر خوش بھی نہ ہو پا رہی تھی کہ یہ سب بیٹی کا نصیب نہیں تھا۔ اپنے شگن مکمل کرنے کے بعد کھانا وغیرہ کھا کے جب وہ لوگ نکلے تو فضا نے پہلی فرصت میں تھکی ہوئی نور کو اس کے کمرے تک پہنچایا۔ آپ ہی پلیز یہ جیولری اتار دیں، مجھے وحشت ہو رہی ہے، اس نے کمرے میں آتے ہی نم لہجے میں فضا سے کہا، جو سرد اسبات میں ہلاتی ہوئی اس کے بالوں اور کانوں سے پھولوں کے زیورات نکالنے لگی۔ ہاتھ سیدھے رکھو، یہ نہ ہو کہ گجر اتارتے ہوئے مہندی خراب ہو جائے۔ جب فضا اس کے کلائیوں میں پہنے گجر اتارنے لگی تو اسے ٹوکتی ہوئی بولی، اچھا ہے بے خراب ہی ہو جائے، میرا ویسے بھی ان رنگوں سے اب کیا واسطہ۔ خود اذیتی سے کہتی ہوئی وہ اپنی ہتھیلیوں کو سیدھا کرتے بے تاثر نگاہوں سے مہندی پر نظر مارنے لگی تو جیسے نگاہ وہ وجود لمحوں میں منجمد ہو گیا۔ اس کی ہتھیلی کے سائڈ پر جگمگاتے سفیان نام کو دیکھ کر اس کے وجود کو جیسے حیرت و بے یقینی کے جھٹکے لگے تھے، جبکہ سماعتوں میں ایک خوبصورت بھاری لہجہ گونجا تھا، خاکسار کو سفیان آغا کہتے ہیں، سفیان آغا۔ باہر تو وہ جیسے سنگ مجسمے کی مانند ساکت اور ہر شے سے بے نیاز بیٹھی تھی کہ اگر کسی نے اس کا نام لیا بھی تو اس نے سنا نہ تھا، اور نہ مہندی لگواتے ہوئے اس نے ایک نظر بھی اپنے ہاتھوں پر ڈالی تھی، لیکن اس لمحے ہونے والے انکشاف پر اس کا وجود بے یقینی کی زد میں تھا۔ اس کی حیرت و کیفیت سے بے خبر فضا اس کی جویلری اتار کر اس کے ریسٹ کرنے کا کہہ کر کمرے سے نکل چکی تھی۔ اگر یہ وہی سفیان ہے تو حویلی میں کال کیوں کی تھی؟ بار بار یہ سوال اس کے دماغ میں ادھم مچا رہا تھا، لیکن اس کی بے لگام سوچوں کو بریک اس عجیب سی آواز نے لگایا تو اس نے گردن گھما کے ادھر ادھر دیکھا تو نگاہ سائڈ ٹیبل پر پڑے موبائل پر پڑی جو وائبریشن پہ لگا اور اس وقت تھر تھرا رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتی اس طرف بڑھی اور جھک کر موبائل اسکرین کی جانب دیکھا جہاں موجود ان نون نمبر دیکھ کر اس کی دھڑکنیں بے ساختہ منتشر ہوئی تھی۔ دل و دماغ میں ہونے والی خود بد کو ختم کرنے کے لیے یہ وہی ہے یا کوئی اور سوچتے ہوئے اس نے گرین بٹن کو پریس کیا۔ دونوں ہاتھوں میں ناشتے کی ٹرے پکڑے وہ بائیں کندھے پر اپنا بیگ لٹکایا اس کے کمرے کی جانب بڑھی، ٹرے کی مدد سے ہلکی سی دستک پر ٹھک ٹھک کرتی وہ کمرے میں داخل ہوئی تو نگاہ سیدھی اس سے جا ٹکرائی جو آج وہیل چیئر پر بیٹھا بالکنی کی جانب کھلتی کھڑکی کے سامنے موجود تھا۔ وہ اتنے دنوں بعد اسے سامنے دیکھ کر اس پر متضاد اس کے ہاتھوں میں ناشتے کی ٹرے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چھائے سرد تاثرات مزید گہرے ہوئے تھے۔ اصل اس نے ٹرے میز پر رکھتے ہوئے اسے سلام کرنا چاہا جب اس کی درستگی سے اس کی بات قطع کر دی، بطول کہاں ہے؟